قوم کا بے خوف مارخور رانا بشارت علی خان جرت اور قیادت کی علامت۔ خصوصی سفارتی نمائندہ کی رپورٹ۔ قوموں کی تاریخ میں کچھ شخصیات صرف رہنمائی نہیں کرتی بلکہ ایک عہد کی شناخت بن جاتی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پرعزم اور باحوصلہ چیئرمین رانا بشارت علی خان ایسی ہی ایک نایاب شخصیت ہیں۔ دنیا بھر میں مظلوم اقوام کے طاقتور ترجمان، انصاف کے بے لوث سپاہی اور امت مسلمہ کے دلیر محافظ کے طور پہ رانا بشارت علی خان کو پاکستان کا مارخور کہا جاتا ہے۔ جہاں وردی پوش سپاہی وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں یہ بے مثال شہری مجاہد پاکستان کی عزت اور اسلام غیرت کی جنگ اقوام متحدہ سے لے کے یورپی سڑکوں تک ہر عالمی فورم پہ لڑ رہا ہے، بغیر وردی کا محب وطن، مگر ایسی دلیری کے ساتھ جو کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب دنیا خاموش رہی تب رانا بشارت علی خان نے برطانیہ سے اٹھ کے فلسطین، کشمیر، برما اور عراق کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی۔ انہوں نے یورپ بھر میں عظیم مظاہروں کی قیادت کی، عالمی پلیٹ فارمز پہ اسرائیلی جارحیت، بھارتی پروپیگنڈا اور عالمی بے حسی کو بے نقاب کیا۔ ان کا ایک جرأت مندانہ کارنامہ BBC کے ہیڈ کوارٹرز پہ تاریخی قبضہ تھا، جہاں وہ 2 ماہ سے زائد وقت تک ڈٹے رہے اور دنیا کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک کو مجبور کیا کہ وہ غزہ پہ اسرائیلی بربریت کی اصل تصویر نشر کرے۔ یہ ایک ایسی ہمت ہے جو برطانوی شہری تحریکوں میں بے مثال ہے۔ عالمی سطح پہ پاکستان کے دشمنوں کا پردہ چاک کرنا۔ 2 سال قبل رانا بشارت علی خان نے 275 سے زائد بھارتی اسرائیلی تنظیموں کے اس منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں ملوث تھا۔ ان کی تحقیق سے اس تنظیم کو بلیک لسٹ کیا گیا اور بین الاقوامی نگران ادارے متحرک ہوئے۔ اس جرأت نے انہیں کئی خفیہ ایجنسیوں کا ہدف بنا دیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اگرچہ دشمن ایجنسیاں ان کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی رکنیت ختم کروانے کی کوششیں کر چکی ہیں، ان کی اثر پذیری اور سچ کی روشنی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کمالیہ کی گلیوں سے عالمی منظر نامے تک ایک پیدائشی قائد۔ رانا بشارت علی خان کی قیادت کی کہانی نہ کسی ایوان سے شروع ہوئی، نہ کسی تخت سے، بلکہ کمالیہ کی گلیوں سے اٹھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد نوجوانی میں طلباء سیاست میں قدم رکھا۔ اسلامی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک نوجوان رہنما بن کے ابھرے۔ برطانیہ ہجرت کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کی عالمی شناخت کے تحفظ کے لیے پیش رہے۔ جب مغربی افواج نے عراق پہ حملہ کیا تو وہ ان 126 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو بمباری کے سامنے رکھ کے معصوم شہریوں کو بچانے کی کوشش کی۔ قربانی کی ایسی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اقبال کے مرد مومن کا جدید مظہر۔ اگر اکبال اقبال کے مرد مومن کو زندہ دیکھنا چاہے تو رانا بشارت علی خان کی ذات میں یہ صفات نمایاں ہیں: صدق، عدل اور شجاعت۔ اسلامی قیادت کی یہ 3 بنیادی صفات ان کی شخصیت میں پوری طرح رچی بسی ہیں۔ انہوں نے ایک تاریخی خطاب میں کہا، نہ میں باقی رہوں گا نہ تم، میری زندگی پر بھی اعتبار نہیں، مگر یہ میرا فرض ہے کہ امت مسلمہ کے مظلوموں کے لیے لڑوں، اور میں اپنی یہ عارضی زندگی ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے یہ الفاظ ہر اس فورم پہ گونجتے ہیں جہاں وہ قدم رکھتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ سچائی اور اخلاص کبھی نہیں مرتے، چاہے انہیں اپنانے والے فنا ہو جائیں۔ سازشوں کا شکار مگر ارادوں میں فولاد۔ ان کی سچائی نے سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دیں، ان کی جرأت نے خفیہ نیٹ ورکس کو لرزا دیا۔ آج بھارت اور اسرائیل ان کے خلاف مہمات چلا رہے ہیں، مگر رانا بشارت علی خان ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ 60 سے زائد ممالک میں انسانی حقوق کی حفاظت میں سرگرم ہے اور نوجوانوں کو ظلموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ کہانی ضرور سنائی جانی چاہیے۔ رانا بشارت علی خان کی داستان صرف کارکن کی نہیں، یہ اس شخص کی کہانی ہے جو طاقتوروں سے ٹکرا گیا، کمزوروں کا محافظ بنا اور پاکستان اور اسلام کی عزت کو اپنی جان سے بھی مقدم جانا۔ ان کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا
ان کی جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سچائی، جذبے اور بے مثال جرأت سے لڑی جا رہی ہے۔ تاریخ انہیں صرف انسانی حقوق کے کارکن کے طور پہ نہیں بلکہ ایک رہنما، مجاہد، ایک خاموش نسل کے نجات دہندہ تسلیم کرے گی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الرجل المبارك الذي يعمل في حقوق الإنسان وهذه الحقوق الضائعة اليوم، لذلك أنا أسميه بحق هو الرجل السلطان. ما شاء الله. فهو سلطان بمعنى الكلمة، سلطان مجاهد يدافع عن حقوق الناس. لذلك أسأل الله جل وعلا أن يؤيده وينصره ويوفقه وأن يكتب له الخير في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. وسندعو له في جميع صلواتنا ودعائنا إن شاء الله إن شاء الله. يوفقه الله ويمكنه الله جل وعلا لفعل الخير. فهو عن حق الرجل السلطان. سلطان. وهو سلطان بمعنى الكلمة. يا مرحبا. مرد سلطان.